اچھا جی، نازیہ صاحبہ کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. ہلو ہلو، مجھے لگ رہا ہے آج آپ کے ایئر پوڈ صحیح کام نہیں کر رہے. ہلو، ایئر پوڈز اتار دیں تو بہتر ہوگا. ہلو، ہاں اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ میں زبردست ہوں جی، آپ سنائیں. آپ کیا غالب اللہ سر کے یہ آپ گناہوں نے، کا اعتراف گناہ کرنے آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ہاں میں تو اس چیز پہ مجھے وہ ہے اعتراض ہے، آپ نے ایسا ٹاپک کیوں رکھا ہے؟ تو کیا میں شیطان کے گناہ رکھتا اور آپ اور میں مل کے شیطان کی چگلیاں کرتے؟ ہاں اچھا، کون سے شیطان کی چگلیاں کرتے ہیں ہم؟ شیطان تو بڑے سارے ہیں. وہ جو سب سے بڑا والا ہے، وہ تو عزازیل. پھر اللہ ہی، وہ تو اللہ ہی ہے پھر. نہیں وہ اللہ سے الگ ہے، آپ نے ملا نہیں دیا وہ دونوں اللہ کو ہی ہے آپس پھر نا. دیکھیں اب آپ نے کہا سب سے بڑا والا، تو سب سے بڑا والا تو اللہ ہی ہے نا پھر. سب سے بڑا عزازیل ہے، وہ شیطان ہے. دیکھیں اب اور اگر اللہ اکبر ہے تو اس سے بڑا کوئی شیطان بھی نہیں ہو سکتا نا. یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، نہیں میری سوچ کدھر یہ آئی ہے؟ تو آپ دیکھیں کی نا، اب سوچ ہے نا. اللہ خود کہتا ہے کہ وہ اکبر ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ اکبر کس چیز میں ہے، وہ تو کہتا ہے سب چیزوں میں ہے. تو شیطانیت میں بھی اکبر پھر وہی ہوا. یہ تو کیا کہتے ہیں، آپ نے بنائی ہوئی لاجکس اپنی، تو اس حساب سے پھر بات کریں، آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں کیوں آپ نے ایسا ٹاپک کیوں رکھا ہے؟ آپ تو مزے لے رہے ہیں اس چیز کے کہ ہاں جی اللہ ایسا ویسا، ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا نا. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اللہ کے گناہوں پہ کوئی خوشی تو نہیں ہے، مجھے افسوس ہے. کیا آپ نے کیا گناہ سوچ کے رکھے کہ کیا ہے؟ خدا نے کیا عورت کیا کو ہوا؟ کمتر بنایا اللہ نے، کھیتی بنایا عورت کو، تو گناہ ہی ہے نا یہ. عورت کو بھی انسان بناتا، کھیتی کیوں بنایا؟ اچھا تو دیکھیں نا، اب قرآن میں کہتا نہیں ہے اللہ مردوں کو کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو اب یہ تو انسان بناتا نا عورت کو، کھیتی کیوں بنایا؟ یہ کیا بات ہے؟ عورتوں سے بچے پیدا نہیں ہوتے کیا؟ نہیں تو کھیتوں میں کون سے بچے اگتے ہیں؟ تو اس نے اگر اگزامپل دے دیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں تو یہ اگزامپل تو غلط ہے نا. جب مرد کو یہ بتایا کہ عورت صرف بچے پیدا کرنے والی مشین ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. مشین نہیں ہے وہ، آپ کے بچے پیدا کرتی ہے، ان کو پالتی ہے ایک نہیں طرح سے. زمین ہے، زمین ہے، سوری میں نے مشین کہہ دیا، زمین ہے. مشین ہے یا زمین ہے؟ کھیتی میں نہیں تو اب مطلب اللہ کے آپ وقت ایک، میں، اس وقت میں 1400 سال پہلے مشینیں نہیں ہوتی تھی نا، تو زمین ہی ہوتی تھی. تو یقین کریں اگر قرآن آج نازل ہوتا تو اللہ نے کہنا تھا اے مومنو عورتیں تمہاری مشینیں ہیں، زمینیں ہیں نہیں، مشینیں ہیں کہہ دینا تھا اس نے. آئی ایم سوری ٹو سے. میں لٹرلی کسی عورت کو کوئی اس طرح نہیں سمجھتا. میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر لفظ اچھے نہیں لکھے اللہ نے عورت کے لیے. تو ہلو، عورت، ہاں میں سن رہی ہوں آپ کی بات. جی جی. ہاں تو مطلب آپ کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ کون سے ایگزامپلز ہوتے، کیا ہوتا کہ برابر ہوتا، دونوں برابر ہوتے؟ برابر ہوتا، ظاہری بات ہے، برابری میں کیا برائی تھی؟ تو برابر ہوتے دونوں دونوں. برابر ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بس اس کی کوالٹیز الگ بتائی گئی ہیں اس حساب سے. کچھ ریکمنڈیشنز عورتوں کے لیے ہیں، کچھ مردوں کے لیے ہیں، اور جتنا اسلام نے مردوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس حساب سے تو اتنا اسلام مردوں کی فیور میں نہیں ہے. مجھے کوئی مردوں کے اوپر ایک ذمہ داری ایسی بتا دیں جو کہ بچے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہو. نہیں اب بچے پیدا تو اب وہی آپ پھر سائنس والی باتیں کریں. فیمیل ہی بچے پیدا کرتی ہے نا، جانوروں میں بھی یہی ہے، نہیں ہر تو جگہ میل فیمیل کا ذمہ داری، سسٹم. کوئی بچہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ذمہ داری ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیں مرد کون سی نبھاتا ہے جو کہ بچہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. مردوں کے اوپر پوری ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو ہے نان نفقے کی، ہر چیز کی، نہیں تو ماں کیا باپ نان کی نفقہ جو ہے ذمہ وہ داری. بچہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے؟ یہ بات تو کمپیئر نہ کریں نا. ابھی تو بچہ پیدا کرنا تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا، میل اور فیمیل کی تفریق نہیں تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک میل ایک فیمیل. کمانا جو ہے، کمانا اور کھلانا کیا نیچرل پروسیس نہیں ہے؟ تو اور کمانا دوسری اور بات ہے کہ کھلانا، اگر مرد اگر کماتا ہے تو عورتیں نہیں کما سکتی کیا؟
कमा सकती है, लेकिन रिकमेंडेशंस जैसी दी गई हैं, औरतें भी कमाना चाहें तो कमा सकती हैं, लेकिन मर्द के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं, तो इस्लाम तो मर्दों की फ़ेवर में कम ही है। नहीं, तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह ना भी डालता मर्दों पर जिम्मेदारियां तो औरतों ने फिर भी पाल जाना था, क्या मसला था? तो वो उसने रिकमेंडेशन दे दी है, अब माने माने, ना माने ना माने, इस्लामी लोग काफ़ी मुस्लिम्स जो हैं वो हाँ 100% इन चीज़ों पे थोड़ी चल रहे हैं, वो भी तो लाइफ़ गुज़ार रहे हैं ना, वो क्या बस ख़त्म हो गई उनकी ज़िंदगी हाँ। और बेकार हो गई उनकी ज़िंदगी क्या? हेलो यार, ये आई एम सॉरी, आपके सामने मैं ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता यार। ये वो जो शापर है ना, वो दोबारा आ गया है आपको आईडी बना के, ठीक है? तो ये शापर बाज नहीं आता यार, शापर मियाँ बाज आ जाओ यार। हाँ जी प्लीज। जी, तो मैं यही कह रही थी मर्दों के ऊपर तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मतलब रिकमेंडेशंस हैं, अब मानने वाले मानते हैं, नहीं माने तो फिर भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने कोई कह दिया कि बस पत्थर पे लकीर है, यही करना है औरतों ने, यही करना है मर्दों ने। पत्थर पे लकीर तो नहीं है। नहीं, मगर पत्थर पे लकीर एक तो है ना, एक कि कौन-सी एक बच्चा है? बच्चा सिर्फ औरत ही पैदा कर सकती है, ये तो पत्थर पे लकीर है ना फिर। मेल और फीमेल दुनिया में ऐसे ही तो बने हुए हैं ना। नहीं, मगर आप जो ये ये बात आप समझती हैं कि औरत गलत औरत वो काम नहीं कर सकती, औरत भी वो सारे काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो जब कर सकते हैं तो फिर खुदा कितना बेवकूफ है कि उसने नहीं करने दिया औरत को और औरत पे पाबंदी लगा दी। मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं खुदा की जगह होता ना, जी। तो औरत को इतना कमजोर ना बनाता। दूसरी बात है कि आप इस्लाम के खुदा की सोच देखें कि हुँ, औरत को पहले उसने खुद ऐसा बनाया और बाद में उस पर तंबू डाल दिया कि हाँ भाई अब तुम पर्दे करके फिरो, ठीक है? आपने कभी ये देखा है कि पाकिस्तान में आप कभी, अगर आपने कभी बस का सफर किया हो या आप मोटरवे पे कभी गई हो, हाँ। तो औरतें जो है ना वो, उन्होंने मुख्तलिफ होटलों पे बैठ के खाना खाना होता है, और सबसे ज्यादा तरस मुझे ना और गुस्सा भी एट द सेम टाइम बुरके वाली औरतों पे आ रहा होता है। क्यों? ठीक है? क्यों? उनके लिए एक बर्गर खाना अजाब होता है कि एक बाइट लेने के लिए अपना निकाब उठाती हैं और फिर खाती हैं और फिर निकाब उठाती हैं फिर खाती हैं। यानी वो दो हाथों से ना खा भी नहीं सकती प्रॉपरली, जो चीज दो हाथ से पकड़ के खाने वाली होती है ना, किसी बच्चे को वो खाना नहीं प्रॉपरली खिला सक रही होती, कुछ नहीं वो कर पाती। मतलब दुनिया की सबसे बेसिक चीज एक इंसान का खाना पीना, बुर्का उसके रास्ते में रुकावट है। यानी खाना पीना अगर बेसिक ह्यूमन राइट है ना, तो खाने पीने के रास्ते में बुर्का इतनी बड़ी दुनिया की रुकावट है। बुर्का, बुरके वाली औरतें खाना जब खा रही होती है ना किसी पब्लिक प्लेस में, उनको खाना पड़ जाता है तो, ठीक है, हुँ। वो इतनी कोई दुनिया की बड़ी बेवकूफी लगती है और अल्लाह को नहीं पता था ये, ठीक है? और मुझे आप एक और बात बताएं, 8 अक्टूबर का जब जल्जला आया था ना, जी। तो पर्दा, बगैर पर्दा, ये सब कुछ एक, मतलब आसमानी आफत के सामने ये सब कुछ खत्म हो गया था। ये देखें ऐसे खा रही होती हैं बुरके वाली औरतें, ये देखें, ये जुल्म है। ये देखें, ये देखें, ये जुल्म है एक कौन खाने के लिए ना, उस पे जुल्म। ये देखें, ये क्या है? अगर खुदा को ये नहीं पता था कि औरत के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी कि अगर उसे ऐसे खाना पड़ेगा, ये कोई तरीका है खाने का? ठीक है, मतलब देखें बात सुनें, इस्लाम में जो है चेहरा ढाँपना नेसेसरी नहीं है, जो औरतें अपनी खुशी से ढाँप लेती हैं, तो नहीं, तो वो फिर खुशी अल्लाह ने क्यों कहा था कुरान में कि चेहरों पे चादरें लटका लो? तो मैं तो बेहतर कहता है हूँ कि कि लटका लो, ठीक है? उसके अलावा चेहरा आप दिखा सकते हैं, बाकी ये है कि पर्दा करना एक अपने जिस्म को ढाँपना और आँखों को, नज़रों को नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। जी, तो मगर आप आपको मुझे ये ये नहीं बताएं ना, लगता चेहरों पे चादरें लटकाने का जो कुरानी है हुक्म है, आप उसे गलत समझती हैं जो आप कह रही हैं कि चेहरे का पर्दा तो फर्ज ही नहीं है? वो जो औरतें करती हैं वो बुर्के वाली से पूछे ना, आपको तो रहम आ गया बुर्के वाली पे, वो कितनी खुशी से अपना चेहरा ढाँप रही है देखें और मैनेज दुनिया कर रही में है। दुनिया में बड़े लोग ऐसे होते हैं जो असल में ज्यादती पे, जुल्म पे खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि वो मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं, जुल्म उनके ऊपर जो हो रहा है, ज्यादती उनके साथ जो हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं। नहीं, मैं कैसे सोचता हूं? और आप देखें, ये भी एक बुरके का तरीका है, आगे जिप लगाती हैं ताकि खाएं, ठीक है, मगर ये वो भी एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता।
یہ ٹھیک ہے، یہ تو ایکسٹریم بڑا زیادہ اسلام ہے نا، غلط ہے یہ بھی. غلط نہیں نہیں ہے، آپ غلط کیسے اسے بالکل ایکسٹریم کہہ سکتی ہیں جب چادریں لٹکانے کا جو حکم ہے وہ تو قرآن میں آیا ہے، آپ اسے کیسے کہہ سکتی ہیں یہ ایکسٹریم ہے؟ دیکھیں ہاتھ دکھا سکتے ہیں، پاؤں دکھا سکتے ہیں، باقی آرمز لیگز یہ نہیں دکھا سکتے، ڈھانپنا ضروری ہے، چہرہ دکھا سکتے ہیں، اسلام میں یہی ہے. اور اگر ڈھانپنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، مطلب اتنا بھی نیسیسری نہیں ہے، بالکل پتھر پہ لکیر نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پردہ فرض ہوا تھا مدینے کی عورتوں نے ساریوں نے پردہ کیوں کر لیا تھا پھر، اگر پردہ اتنا لازمی نہیں تھا تو اس میں برائی کیا ہے غالب سر؟ وہ مینج کر لیتی ہیں کھانا پینا بڑے آرام سے. میری کافی کولیگز ہیں مجھے آپ پردہ ایک بات کرتی ہیں، بتائیں کہ انسان نے مینج زندگی میں کرتی ہیں. کیا عورتوں کی زندگی میں مردوں سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں مرد جو ہے نا وہ اسی لیے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی، آپ کے جسم پہ نہیں پڑے گی، ایک عورت کے نہیں جسم تو پہ غیر نہیں مرد کی پڑے گی. اگر نظر پڑ بھی جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں نا. مینٹلٹی ایسی ہے نا مردوں کی، جو میل ہے نا وہ جلدی مردوں کی پرووک ہو مینٹلٹی، آپ جاتا ہے. پاکستان میں جب تک رہیں گی تو آپ کو ویسی مینٹلٹی کے مرد ہی ملیں گے، مگر جب آپ پاکستان سے باہر نکلیں گی تو آپ کو بالکل ایسے مرد ملیں گے جو کہ کسی عورت کو ان کے سامنے بکینی بھی پہن کے پھر رہی ہو تو وہ نہیں دیکھتا. میں آپ کو کسی کا کیوں کہوں، میں خود نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، آپ سمپل سی اپنی بات ہے بات نا. کر رہے ہیں، آپ تو ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں. سب نہیں انسان تو ساری سلجھے ہوئے دنیا نہیں سلجھے ہوتے نا. ہوئے انسان بن سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ سارے ہے؟ سارے مرد سلجھے ہوئے نہیں ہوتے نا. کچھ ایسی ایج کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں، لڑک پن والی ایج میں ہوتے ہیں. تو ان کے لیے وہ بھی تو ہے نا، دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. صرف آپ جیسے جو ہے وہ ویل آرگنائزڈ نہیں مگر پرسنالٹیز تو مجھے نہیں آپ پھر ہوتی. یہ بات بتائیں نا کہ پاکستان سے جو باہر ملک ہیں، ٹھیک ہے، ادھر جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں لڑکھڑا جاتے؟ ادھر جوان لڑکوں کے سامنے بھی عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سکرٹیں پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں، پیٹ ننگے ہوتے ہیں، کندھے ننگے ہوتے ہیں، بازو ننگے ہوتے ہیں، سر کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں پوری ننگی ہوتی ہیں. اتنی دفعہ مطلب آپ گلی میں باہر نکلیں تو آپ کسی شاپنگ پلازا میں جائیں تو آپ کو 10 عورتیں، 10 کیا سینکڑوں عورتیں ایسی نظر آ جاتی ہیں. تو وہاں نہ پہ وہ آپ کو 10 یہ سال کا والی، بچہ ہاں 10 سال تو کا بچہ سنیں، نہ کوئی یہ کام کرتا ہے، نہ 15 سال کا کرتا ہے، نہ 20 سال کا کرتا ہے، نہ 40 سال کا بابا کرتا ہے، 40 سال کا کرتا ہے بوڑھا نوجوان، نہ 60 سال کا بابا یہ کام کرتا ہے. کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ پاکستانیوں کو وہاں پہ ریسٹرکشنز نہیں ہے نا ویسٹرن کنٹریز میں. تو ریلیشن شپ تو عام چیز ہے وہاں نہیں، پہ، تو مگر یہ پھر صرف یہ ویسٹرن چیزیں کنٹریز کی بات تو نہیں کامن ہے. ہے. انڈیا میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس چیز کو ذرا بھی برا نہیں سمجھا جاتا. سری لنکا ہمارے پاس اس کی سامنے مثال ہے. مالدیوز ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ فارنر یہ سب کچھ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسلامی ملکوں تک میں ان کے ملیشیا آپ چلی جائیں، ملیشیا میں آپ کو مسلمان لڑکیاں اسکرٹ پہن کے پھرتی نظر آئیں گی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو انڈیا کا کہوں، اگر انڈیا کے لوگ سن رہے ہوں اور آفینڈ نہ ہوں، تو ایک اسٹڈی ہوئی تھی انڈیا میں، کافی پرانی اسٹڈی ہوئی تھی. تو اسکول گوئنگ گرلس جو ہے نا وہ اپنی جو بالکل ینگ ایج میں اپنی ورجنٹی لوز کر لیتی تھیں. بہت سارا نہیں تو ورجنٹی ریشو لوز تھا کرنے سے لڑکیوں کیا کا. ہوتا ہے؟ مجھے آپ یہ تو بتائیں تو ورجنٹی وہ لوز کرنے سے. ایکسپوجر سے ہوتا ہے، ایکسپوجر سے ہوتا ہے. نہیں نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ورجنٹی لوز کرنا ایک غلط بات وہ کیوں ہے؟ یہ ہاں یہ آپ کے لیے نہیں ہے. ایک چھوٹی بچی ایسے ہی اپنی چھوٹی سی ایج میں، اس کو پتہ نہیں کنسنٹ دینا اور نہ دینا کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے، ایک پرماننٹ ریلیشن شپ اور کمٹمنٹ میں نہیں جا رہی ہے اور ورجنٹی اپنی لوز کر رہی ہے، اپنا جسم کسی کو دے رہی ہے، تو کیا صحیح ہے؟ ہیلو. جی، تو 15 سال کی عمر میں بچوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ کنسنٹ کیا، بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر میں سمجھا دیا جاتا ہے کہ کنسنٹ کیا. تو آپ از اٹ اوکے ٹو لوز؟ کہہ رہے تو صحیح نا، اور سنے تو صحیح، ہم جی، دونوں کراس ٹاک کر رہے ہیں، ذرا 2 منٹ صبر کر رہے ہیں. وہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ خاموش ہیں. جی، تو بات سمپل سی ہے کہ جی دنیا ساری میں تو 10 سال کے بچوں کو کنسنٹ کے بارے میں سمجھا دیا جاتا ہے، سیکس کے بارے میں سمجھا دیا جاتا ہے. لڑکیوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ ریپ کیا ہے، مولیسٹیشن کیا ہے. لڑکوں کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے نا تو یہ مولیسٹیشن میں آتا ہے، یہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے اور تم اندر جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
دنیا میں جو لوگ ریپ کرتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں, جو molestation کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کی دنیا میں تو اگر کوئی لڑکا molestation میں انوالو سامنے آ جائے تو وہ تو نارمل اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے, اس کو تو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. ان کے تو موبائل اور کمپیوٹر یوز کرنے پہ بندی لگ جاتی ہے اگر کوئی لڑکا اس چیز میں سامنے آ جائے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا ساری بڑے طریقے سے چلتی ہے. کوئی ورجنٹی لوز ہونے کا کلٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو مسئلے پاکستان اور انڈیا میں ہیں وہ نہیں ہوتے. تو یہ صحیح ہے, ٹیمپرری ریلیشن شپ صحیح ہے آپ کہتے ہیں؟ تو ٹیمپرری ریلیشن شپ آپ مجھے عقلی بنیاد پہ ثابت کریں غلط کیسے ہے؟ عقلی بنیاد پہ غلط اس طرح سے کہ اگر کل کو وہ پریگننٹ ہو جائے تو اکیلی وہی ذمہ داری اٹھائے گی, وہ تو ٹیمپرری ریلیشن شپ والا تو چلا گیا. وہ پریگننٹ کیوں ہو بھی بھائی آپ سکتی ہے اس نا, کو ایجوکیشن دیں نا, آپ اسے ایجوکیشن دیں. چانسز تو ہے نا, بھائی چانسز تو اس 99.9%. بات کے بھی ہیں نا کہ آپ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے ہیں اور آج آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی آدمی آ جائے گا اور وہ مر جائے گا, اور تو پھر آپ کو گاڑی کا لائسنس بھی نہیں ملنا چاہیے. چانسز تو دنیا میں ہر چیز کے ہوتے ہیں نا, مگر پرابلم یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی رسک انوالو نہ ہو. ہر چیز میں رسک انوالو ہے. گاڑی چلانے کا بھی ہے بالکل اس بات کی, میں آج اپنی گاڑی لے کے نکلوں, چلا کے جا رہا ہوں تو آگے کوئی میرے آ جائے گا شخص اور وہ مر جائے گا, ٹھیک ہے, تو مجھے تو گاڑی کا لائسنس کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ میری وجہ سے کوئی مر جائے گا, ٹھیک ہے, مر سکتا ہے, چانسز تو ہیں نا اس بات کے. اور اب آپ یہ تو نہ انکار کیجیے گا کہ دو ینگ لوگ اگر آپس میں سیکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے جو معاشرے پہ برے کانسیکوینسز ہیں وہ کسی شخص کے گاڑی سے کسی کو ٹکر مار دینے سے زیادہ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جسٹیفائڈ ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ کے لیے پردہ نہ کرنا بھی جسٹیفائڈ ہے, لیکن ہم لوگ وہ تو سمجھتے ہے ہی ہیں یہ غلط ہے. تو ہمارے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہے, ہم اپنے جسم کو بچائیں گے دوسرے کی نظر سے. نہیں تو آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ ننگی ہو جائے, ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے اوپر یہ اتنا فضول پردہ کہ جس میں وہ کھا بھی نہیں سکتی. گرمیوں کی جون جولائی کی یہ گرمی, ایکسٹریم آپ کو بتا دیا نا, دیٹ از ایکسٹریمزم. اس کی جس کی مرضی وہ چلا جائے, ایکسٹریمزم پہ نہ جائے بھی تو خیر ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بکینی پہن کے کمفرٹیبل ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور واقعی جہاں وہ رہتی ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا, وہ کسی سوئمنگ پول پہ سوئمنگ کرنے جاتی ہے, سارے لوگ اپنی اپنی سوئمنگ کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھتا, تو کیا برائی ہے اس میں؟ مرد بھی تو ادھر کچھا پہن کے جا رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی عورت کو وہاں پہ ہراس کرتا ہے, گندی گندی نظروں سے دیکھتا ہے, اور وہ کمپلین کر سکتی ہے اور اس بندے کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, تو پھر بھی بات ٹھیک. تو یہ دیکھیں اس ہوتا کا ہے لاجیکل ریزن, اسلام کے پاس جو لاجیکل ریزن ہے کیوں ایسی چیزوں کا کہا گیا ہے, وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا ان کا بناوٹ ہی ایسی ہے دماغ کی کہ وہ جلدی پرووک ہو جاتے ہیں, تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے باڈی کے یار کروز مطلب آپ چھپا یہ لیں. بات کریں نا, آپ مرد ہیں, میں مرد ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتے پرووک. آپ تو مرد ہے ہی نہیں ہے, میں مرد ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتے پرووک, ٹھیک ہے. میں تو اپنے جتنے دوستوں کو آس پاس جانتا ہوں, میں پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں, میں نان پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو یہ جانتا ہوں کہ 95% ان میں سے ایسے ہیں جو کہ عورتوں کو ہراس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. 100% ایسے ہیں جنہوں نے کسی عورت کا ہراس کبھی کی ریپ بات کو سائڈ پہ رکھے نا, پرووک ہونے کی ایسے بات ہیں پہ کہ آ جو رہی. گھور گھور کے عورتوں کو دیکھتے نہیں ہیں, گھر نہیں چھوڑ کے آتے, ٹھیک ہے. پرووک, اچھا بہرحال پرووک ہونے سے پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس میں وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آ کے ہیراس کرنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں, جی کہتے ہیں کہ فل پردہ جو ہے وہ عمر کے وقت میں ہوا تھا نافذ, اچھا, ٹھیک ہے. یہ تو عمر نے عورتوں کے مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دی تھی, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی, حضرت عمر بہت اسٹرکٹ تھے, تو بالکل. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ نبی عمر تھا یا حضرت محمد تھے؟ دیکھیں حضرت عمر نے آگے جو احکامات دیے وہ سنت کو آگے لے کر گئے نا, کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ایسے ہونا چاہیے, تو حضرت عمر اس چیز میں اسٹرکٹ ہوتے تھے. بی بی عائشہ نے بتایا بھی تھا کہ عمر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو اس میں وہ اتنا زیادہ کہہ رہا ہے پانی ڈالو, میں تو 3 چلو بھر کے پانی ڈالتی تھی اور میرا غسل ہو جاتا تھا.
تو عمر حضرت عمر بہت اسٹرکٹ ہوتے تھے اس بات میں. بی بی عائشہ نے بہت ساری باتیں بتائیں اس کی حضور پاک کے حوالے سے. انہوں نے آگے ان کی سنت جب بتائی تھی تو وہ بہت آسان تھی. تو اس طرح سے ایک یہ وقت گزرا تھا جس میں یہ باتیں تھیں. کوئی اپنے حساب سے کوئی کیسے بتاتا تھا. حضرت عمر اسٹرکٹ تھے اور بی بی عائشہ جو ہے صحیح بات بتا دیتی تھیں کہ یہ اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے اسلام. تو یہ تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, میں تو سب سے پہلا تو قصور اللہ کا ہے. اللہ کا یہ گناہ ہے کہ اس نے عورت کو ایسی بناوٹ دی کہ مرد اسے دیکھے تو مرد پاگل ہو جائے. ٹھیک ہے, حالانکہ جی ہوتے نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ کا گناہ ہے. اللہ اگر چاہتا تو شہوت جی کسی جی ایسی چیز میں رکھتا جو کہ اتنے آرام سے آتی نہ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر اللہ نے یہ دے دیا تو دوسری طرف اللہ نے کبھی مردوں کو قرآن میں نہیں کہا کہ یار تم چھوٹے سانڈ نہ بن جانا, کو اپنے اوپر قابو رکھو تھوڑا سا. کبھی کہاں نہیں ہے کہا. کہاں ہے کہاں کہا ہے؟ نظریں نیچے رکھنے کے لیے کہا ہے. ہاں تو نظریں نیچے رکھنے کے لیے کہا ہے, مگر ذمہ داری تو عورت پہ ہی ڈالی ہے نا کہ وہ پہلے پردہ وہ کرے. خود کو چھپائے. اور اگر وہ ہاں پردہ نہیں کرتی تو اس پہ. اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک اور بھی تو بات بتائیں نا, جی اسلام میں آزاد عورت پہ اوپر تو پردہ ہے, لونڈی کا کیا پردہ تھا؟ یہ پتہ نہیں, لونڈیوں کا کوئی دور تھا جو گزر چکا ہے. اب مجھے تو اتنا اس کا لونڈیوں نہیں کا کیا دور جو تھا مجھے وہ یاد ابھی نہیں. بھی دنیا میں ہے. اسلامی ملک کچھ افریقہ کے ایسے ہیں جن میں ابھی بھی وہ ہے. اور دوسری بات ہے لونڈیوں کا دور 1960 تک سعودی عرب میں تھا. آپ کو پتا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع کی یعنی 1910 20 30 تک بالکل ننگی لونڈیوں کی تصویریں اربوں عرب مالکوں کے ساتھ آج بھی انٹرنیٹ پہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں. چھوٹی تو چھوٹی 15 سال 13 سال کی 10 سال کی لڑکی بھی ننگی کھڑی ہے. ایک سعودی عرب کا عربی کھڑا, اس کے ساتھ 10 سال کی لڑکی کو ننگا کھڑا کیا ہوا, بلیک اینڈ وائٹ تصویریں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں لونڈیوں کا دور کبھی تھا. وہ کبھی تھا نہیں, ابھی ہی تھا. بس یو این نے ختم کیا اس کو. اصل میں ابھی بالکل ابھی تھا, زیادہ دیر نہیں ہے. آپ اور میرے پیدا ہونے سے نا کوئی 30 سال پہلے کی بھی بات نہیں ہے. 80 کی میں پیدائش ہوں نا, تو 68 میں جو ہے نا میرے پیدا ہونے سے تقریباً 20 سال بھی نہیں ہوئے تھے جب سعودی عرب نے کیا کیا ہے, غلامی ختم کی ہے. ٹھیک ہے, لونڈیوں کا وہ سارا سسٹم سعودی عرب نے ختم کیا. ٹھیک ہے, تو پھر کہیں پہ خدا نے کہا ہے کیا کہ ایسے کرے لونڈیوں کے ساتھ؟ وہ تو عربوں کی غلطی ہے نا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا. اربوں کی غلطی ہے. رسول اللہ کی اپنی لونڈیاں اس طرح ہوتی تھی جن کے ساتھ یہ کام کہاں ہو پہ رہا لکھا ہے؟ بھائی سب یہ جگہ کہاں پہ لکھا لکھا ہوا ہے. ہاں تو یہ سب جگہ لکھا ہے نا, لونڈی پہ پردہ کوئی فرض تو نہیں ہوتا تھا. اور رسول اللہ کی لونڈیاں بھی جو تھی لوگوں کے سامنے ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی دور تھا سلیوری کا. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ہر جگہ پہ سلیوز ہوتے تھے اور ایک کلچر تھا. اس ٹائم پہ کچھ اور سسٹمز تھے. اب یہ میرا خیال ہے اس طرح نہیں تھا کہ بالکل ہی وہ بنا کپڑوں کے گھوم پھر رہی ہیں اور ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کی دیکھیں, یہ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا تو آج ہمیں کتابوں سے بھی ثابت ہے, تصویروں سے بھی ثابت ہے. میں آپ کو یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, ورنہ میں آپ کو تصویریں تو لٹرلی وہ تصویریں دکھا سکتا ہوں جو کہ جو سلوک مسلمان اپنی لونڈیوں کے ساتھ کرتے تھے. وہ میں تو آپ کو تصویریں اصلی تصویریں دکھا سکتا ہوں وہ. ٹھیک ہے, 500 AD کی تصویریں تو نہیں ہے نا. نہیں تو 500 AD کی بے شک نہ ہو بھائی. جب اس صدی میں مسلمان ان کاموں سے باز نہیں آئے تو 7ویں صدی میں کہاں آئے ہوں گے؟ تب تو حالات اس سے زیادہ برے ہوں گے دیکھیں, نا. ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہے, اس کی غلطی کو لے کے آپ اسلام پہ کیوں نان بلیم کر رہے ہیں؟ پریکٹسنگ نہیں, حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کی بات ہے. حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کی لونڈی جا رہی تھی پردہ کر کے, حضرت عمر نے اسے پہچان لیا, حضرت عمر نے اسے لاٹھی سے مارا. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے کہ اچھا, تو جو ہے تو اپنے آپ کو آزاد عورتوں کی طرح کیسے بناتی ہے, اور اس سے پردہ اتروا دیا. پھر امام مالک, ٹھیک ہے, احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, ٹھیک ہے, چاروں ائمہ, پھر حضرت ابن عباس. حضرت ابن عباس تو لونڈیوں کے بارے میں خاصی باتیں لکھتے ہیں. ابن عمر کی حدیثیں ہیں کہ جب ابن عمر لونڈی خریدنے جاتے تھے تو بازار میں جاتے تھے اور جا کے پہلے I'm sorry to say, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایسی بات کر رہا ہوں, جا کے اس کا پورا جسم ٹچ کر کے چیک کرتے تھے, ننگا کر کے پورا چیک کرتے,
کھڑی تو وہ ننگی ہوتی تھی. یہ جاتے تھے اس کی ہر شرمناک جگہ پہ ہاتھ لگا کے چیک کر کے دیکھتے تھے کہ یہ عورت جو ہے اس کا جسم ٹھیک ہے کہ نہیں, اور پھر خرید کے لاتے تھے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی سنت کے مطابق ایسے لونڈی خرید کے لا رہا ہوں. یہ آپ نے کون سے شخص کا نام بتایا؟ حضرت ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر. آپ یہ انوکھی باتیں کہاں سے بتاتے ہیں؟ ہم مسلمس کو یہ باتیں نہیں بتا دو, انوکھی باتیں کہاں سے نکالی ہوتی ہیں؟ میں انوکھی باتیں تھوڑی بتاتا ہوں, یہ تو مسلمانوں کی حدیثوں میں, کتابوں میں, سب جگہ لکھا ہے. میں نے نا ایک اسٹریم کی تھی, ہاں جی ایک اسٹریم تھی جس کا نام تھا 6 ملاؤں میں لونڈی حرام, 6 ملاؤں میں لونڈی حلال. اس کو دیکھنا, اس کے 2 پارٹ ہیں, وہ ٹوٹل کو 6 گھنٹے کی اسٹریم ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے A to Z ایک کون سا امام کیا کہہ رہا تھا, کون سا صحابی کیا کہتا تھا, عمر کے دور میں لونڈیوں کی کیا حالت تھی, کہ پوری لونڈیوں کا. اور دوسری بات ہے کہ میں نے اسلامک سلیوری پہ ایک پوری سیریز کی ہے, میرا دوسرا چینل جو ہے نا غالب کلام ولاگز والا, اس کے اندر وہ پوری آپ جا کے دیکھیں, سلیوری ان اسلام. اس کے اندر میں نے ایک ریفرنس کے ساتھ ہر ایک چیز سکرین پہ دکھائی ہے, ٹھیک ہے. آپ ہر چیز میں نے بکس کے ریفرنس دیے ہیں کہ کس کتاب میں, حدیث کی کس کتاب میں لونڈی کا لباس یہ لکھا ہے, کس امام کی کتاب میں لکھا ہے, تفسیر کی کتابوں میں کہاں پہ لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں کہاں پہ لکھا ہے. میں نے ایک چیز, وہ 10 قسطوں کی سیریز ہے وہ پوری, غالب کمال ولاگز سلیوری کے اوپر چیک کریں اور جا کے آپ ذرا وہ ساری دیکھیں. آپ کی پاکستان گورنمنٹ نے وہ 10 کی 10 ویڈیوز پاکستان میں بلاک کی ہیں, اس لیے وی پی این لگائیے گا اور اس کو دیکھیں. پورا کا پورا A to Z اسلام میں کیا ہے, وہ تقریباً کوئی 1 گھنٹے, مطلب تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی پوری وہ ویڈیوز بنتی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتی ہیں جا کے. A to Z ہر چیز میں نے بتائی کہ کیا کیا اسلام میں لونڈی کے اصول تھے, کیا جو آج امریکہ بہادر کی اور UN کی مہربانی سے ختم ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ مسلمان کہاں بعد, سعودی عرب نے تو, جب سعودی عرب کو UN نے کہا نا کہ غلامی ختم کرو, تو عربی ملاؤں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں ختم کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, پھر بڑا پریشر پڑا سعودی عرب پہ, اور سعودی عرب کے اوپر کوئی 20-30 سال کے پریشر کے, 1940-30 سے یہ پریشر پڑ رہا تھا. انہوں نے 1968 میں جا کے لونڈیوں اور غلاموں پہ پابندی لگائی بنانے پہ. اس سے پہلے سعودی عرب میں سلیوری ہوتی تھی, ٹھیک ہے, 100%. تو رسول پاک نے تو یہ کہا تھا کہ اگر سلیو آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کر دیں, وہ یہ تو نہ کہتے. اچھا, سلیو آزاد ہونا چاہتا ہے تو اسے آزاد کر دیں, کہاں لکھا یہ ایک حدیث تھی جو میں نے پڑھی تھی. اب میں تو اسکالر نہیں ہوں, میں ریفرنسز لکھ کے نہیں رکھتی. اسے کہتے ہیں مکاتبت والی حدیث کی بات کریں گے نا. مکاتبت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں مجھے اگلے 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دے تو آزاد ہے, 5 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دے تو آزاد ہے. یہی ہے, اور کوئی آزادی کا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ آزاد کرنا ایک نیکی بتایا گیا ہے, مگر یہ نہیں کہا گیا کہ سارے غلام آزاد کر دو. غلامی حرام نہیں کہی گئی, غلامی کو غلط نہیں کہا گیا. تو ایک غالب بھائی 1 سیکنڈ, آپ خود کو اس دور میں لے جائیں سلیوری کے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ایک کلچر تھا, مطلب لوگ ہوتے تھے, گھر ہوتے تھے, اس میں سلیوز ہوتے تھے, ایک پوری نسل ہوتی تھی جو سلیوز ہوتے تھے, ان کے مطلب بچے بچیاں وہ سلیوری ہی کرتے تھے, ایک پوری نسل ہوتی تھی. اب فرض کریں ایک بندہ ہے, اس کے پاس 2 یا 3 سلیوز ہیں, وہ ان کو چھوڑ دے کہ بھائی اب تم میرے سلیو نہیں ہو, تو وہ کہاں جائیں گے؟ اتنا دور اچھا تھا ہی نہیں کہ وہ جا کے باہر جا کے کوئی جاب کریں یا کسی کارپوریٹ کمپنی میں لگ جائیں. کوئی اتنی عقل اور شعور لوگوں میں تھا بھی نہیں. تو سلیوری ایک کلچر تھا اس ٹائم پہ. تو اگر اس ٹائم پہ آپ ہوتے تو پھر کیا کرتے اگر آس پاس ایسے ہی کلچر ہوتا؟ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ سے تقریباً 1000 سال پہلے سائرس دا گریٹ تھا جس نے غلام آزاد کر دیے تھے. تو جو مسئلہ آپ کہہ رہی ہیں کہ غلام بھوکے مرنے لگ گئے تھے اور غلام فاقے کر کر کے مر گئے اور وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے کیونکہ انہیں آزاد کر دیا گیا تھا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. نہیں, اگر غلام نسل در نسل غلام ہے, اب ان کو کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. امریکہ میں بھی تو نسل در نسل آزاد تھے, غلام تھے, انہیں آزاد کیا گیا, تو کچھ بھی نہیں ہوا. دور بدلا تو آزاد ہو گئے. اور رسول پاک نے کہا تھا کہ جو غلام خود سے کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو میں آزاد ہونا چاہ رہا ہوں, اس کو آپ چھوڑ دیں. ادھر بھی آپ میری وہ سیریز پوری جا کے دیکھیں گی نا, اس میں نے یہ بھی بتایا کہ جب رسول اللہ کے سامنے جب بھی غلام آزاد کیے گئے تو رسول اللہ نے کیسا بیہیویئر شو کیا. رسول اللہ کی ایک بیوی تھی میمونہ, ٹھیک ہے,
جو کہ انہیں ملی تھی، یہودی تھی وہ پہلے ہوتی نا، بعد میں وہ ملی تھی ان کو، مجھے یاد نہیں ہے خیبر پہ ملی تھی یا اس کے بعد کہیں ملی تھی. تو جی اس نے ایک لونڈی آزاد کر دی، 2 لونڈیاں نا. تو رسول اللہ نے کیا کیا، رسول اللہ نے اس سے گلا کیا کہ تو اگر اچھا ہوتا کہ تو اپنے ماموں کو دے دیتی ہے دونوں لونڈیاں، بجائے اس کے کہ تو ان کو آزاد کرتی. پھر رسول اللہ کو پتا چلا کہ ایک شخص تھا وہ مر گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وصیت کر گیا تھا مرتے ہوئے، مسلمان تھا وہ، وصیت کر گیا تھا مرتے ہوئے کہ مرنے کے بعد میرے سارے گناہ غلام معاف کر دیے جائیں، آزاد کر دیے جائیں. اب انہوں نے کیا کیا، جب وہ مرا انہوں نے وہ غلام آزاد کر دیے. وہ غلام نا مدینے سے نکل کے نا وہ اپنے اپنے ان علاقوں کی طرف واپس جا رہے تھے جہاں کے وہ تھے، ٹھیک ہے، رستے میں تھے وہ لوگ. حضرت محمد نے کیا کیا، صحابیوں کو بھیجا کہ اس آدمی نے تو اپنے یہ غلام جو ہے نا اپنے بچوں کو وراثت میں نہیں دیے، یہ وصیت میں دے گیا ان کو. رسول اللہ نے کیا کیا، ان غلاموں کو واپس بلوا کے اور اس کے بچوں میں بانٹ دیا. حالانکہ اس نے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، حالانکہ اس نے اپنے غلام اپنے مرنے کے بعد آزاد ہونے کی وصیت کی تھی. تو رسول اللہ نے تو یہ کام بھی کیے ہوئے کہ آزاد کیے ہوئے غلاموں کو واپس بلایا. تو آپ کہہ رہی ہیں رسول اللہ کہتے تھے کہ غلام آزاد کرو، بتائیں نا پھر. یہ ایسی حدیث ہے، اب میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، میں پھر اس کو لکھ کے رکھ دوں گی کہیں پہ تاکہ میں بتا سکوں. اور دوسرا میں نے یہ بھی پتا کیا کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں جہاں پہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اوٹ پٹانگ کافی باتیں ہیں جو کہ ہمیں مسلمز نے کبھی نہیں سنی اور پھر باقی لوگ ریفرنس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا اسلام ایسا، تو وہ بھی آتھینٹک کبھی کبھی نہیں ہوتی. ویب سائٹ، ہر ویب سائٹ آتھینٹک نہیں ہے. اور جو بکس ہیں ہماری صحیح مسلم، صحیح بخاری، جس پہ دیکھیں صحیح جی میں تو دکھاتا ہوں 2 ہی ویب سائٹس ہر وقت، ایک قرآن.com اور ایک سننا.com. تو وہ کون مانیٹر کر رہا ہے؟ مطلب وہ بھی کوئی آتھینٹک اتھارٹی نہیں کر رہی دونوں ہوگی. ویب سائٹس، قرآن.com جو ہے وہ بھی سعودی عرب سے آپریٹ ہوتی ہے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ کے مطابق ہوتی ہے یہاں، اور دوسری جو سننا.com ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک کی سرکار چلاتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر یہ شک ہے نا کہ ان ویب سائٹ پہ جو حدیثیں لکھی ہیں، آپ ایسا کریں صحیح بخاری وہ منگوائیں، اور جو حدیث آپ کو میں دکھاتا ہوں نا اسکرین کے اوپر، آپ ایسا کریں وہ حدیث وہاں پہ جا کے دیکھیں. اور دوسری بات ہے کہ قرآن.com پہ جتنے ترجمے نہیں آپ دیکھیں گی تو ایک ہی نکلے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن.com پہ جتنے ترجمے ہیں نا مولانا مودودی کا، آپ مولانا مودودی کے ترجمے والا قرآن منگوا لیں اور دیکھیں ذرا اس میں وہی ترجمہ ہے کہ نہیں ہے جو قرآن.com پہ آتا ہے. آپ اس طرح اشرف علی تھانوی کا منگوا لیں، آپ جو ہے نا، اور جس بھی مولوی کا، آپ غامدی صاحب کا منگوا لیں، آپ جو ہے نا وہ جلندری کا منگوا لیں، جس کا بھی منگوائیں گی اسی کے اندر جو ہے نا آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو قرآن.com پہ ہے نا، حدیثیں. اور جو ترجمے حدیثوں کے موجود ہیں نا سننا.com پہ، جو اردو ترجمہ ہے وہ تو دارالعلوم دیوبند کا ویریفائڈ ہے، وہی ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ میں تو بھائی وہ ویب سائٹ دکھاتا ہوں جو کہ مسلمانوں نے کی، میں وہ ویب سائٹ میں نے لانچ نہیں کی ہوئی. نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی آبویسلی، لیکن انٹرنیٹ میں ایک چیز پڑھی ہے وہ فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ کہہ رہی ہوں. نہیں، اب آپ اتنی سمجھدار پڑھی لکھی خاتون ہیں تو یہ بات تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ یہ ویب سائٹیں جو میں دکھاتا ہوں وہ وہی ہیں جو مسلمانوں نے اپنے لیے لانچ کی ہیں، وہ میرے لیے لانچ نہیں کی انہوں نے. لیکن اس میں بھی گنجائش تو ہے نا کہ کچھ بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی لکھ سکتے، کوئی جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے. ایک چیز ہے جس کو آپ کسی جگہ نے تو کوئی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھول گیا ہوگا، اتنی غلطی ہو سکتی ہے. اب پوری حدیثیں تو نہیں بدلی جا سکتی نا. یہ دیکھنا پڑے گا، اوتھینٹسٹی دیکھنی پڑے گی، بلکہ اس بارے میں کوئی سیریسلی ایک چیز ہونے کی ضرورت ہے. اوتھینٹسٹی آپ دیکھ بھی لیں تو آپ کو وہی ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. مجھے تو آج تک کوئی اس چینل پہ آگے یہ تو نہیں کہہ سکا کہ بھائی آپ نے فلاں ریفرنس غلط دکھایا تھا، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ابھی تک. میری آج یہ 364 نمبر ایپیسوڈ ہے، مجھے آج تک کسی نے ایک ایپیسوڈ میں بھی آ کے آج تک نہیں کہا یہ آپ کی اسٹریم میں اسکالر کم آتے ہیں. یہ تو عام لوگ جیسے میں ہوں، ہم لوگ تو اسکالر نہیں ہے نا. نہیں تو اسکالر بھی آ جائیں نا، میں کون سا ان کو منع کیا ہوا ہے، وہ ویسے اگر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات پہ ڈیبیٹ کریں گے آپ سے اس بارے میں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میری زندگی میں کبھی کسی اسکالر سے بات نہیں ہوئی؟ بڑی بار ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آگے چلتا ہوں جی پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، پھر آئیے گا آپ.
ٹھیک ہے, اور باتوں پہ غور کریں. اور آپ نے ایک ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ بچیوں جی کے ساتھ کس صورت میں نکاح جائز ہے. وہ آپ نے ابھی تک ریسرچ کی نہیں ہے پوری. نہیں, کس صورت میں نکاح جائز ہے وہ تو نہیں, لیکن اس چیز پہ ریسرچ کی تھی کہ بی بی عائشہ کی ایج کم تھی. یہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں کم تھی, اتنی چھوٹی بچی سے کیسے شادی ہو گئی. تو پھر آپ کو کیا ملا ہے؟ مجھے یہ ملا کہ جو حضور پاک کے اس ٹائم پہ دشمن تھے, جیسے ابو لہب تھا میرا خیال میں ایک دشمن تھا جو کہ ہر ایک بات پہ آبجیکشن اٹھاتا تھا, تو ان لوگوں نے بھی آبجیکشن نہیں اٹھایا اس وقت میں جب وہ شادی ہوئی. آپ کو پتا اور ہے ابو لہب رسول اللہ کا کتنا بڑا دشمن تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ کتنا؟ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے نا, اس نے 100 اونٹوں کی قربانی کر کے گوشت بانٹا تھا. نہیں, ایک یہ آپ, میں غلط تو نہیں بتا رہی, وہ دشمن جو ان کا تھا وہ ابو لہب ہی تھا نا. ہاں, تو ابو لہب کو وہی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور اس کی بیوی کا فلاں ڈھمکاں کہاں ہو جائے, قرآن میں آیت آئی ہوئی ہے نا. مگر آپ کو پتا ہے کہ اسی ابو لہب نے جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی. یہ مجھے نہیں وہ پتا. رسول اللہ کا چچا ہے, سگا چچا ہے. آپ ہاں, کو پتا ہے سگا جیسے چچا, سگا, جی تو ہاں. بتائیں نا آپ, دشمن کیسے ہوا جس نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی؟ آگے چل کے وہ ان کے اگینسٹ ہو گیا تھا, اور رسول پاک کا جب بیٹا جو ہے وہ پیدا ہو کے فوت ہو جاتے تھے تو وہ خوشی مناتا تھا کہ اچھا وہ نہیں ہوا, تھا دیکھو مناتا, رسول. وہ نہیں تھا مناتا جی. وہ کون تھا؟ وہ ولید بن مغیرہ تھا, خالد بن ولید کا باپ. ہاں, تو مطلب یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس ہاں ٹائم پہ خیر, ان آپ لوگوں نے نے بھی. ٹاپک ڈائیورٹ کر دیا جی, ٹاپک کہیں اور چلا گیا. آپ نے ریسرچ کیا یا نہیں یہ بتائیں ہمیں. ہاں, تو اگر اب یہ غلط ہوتا چھوٹی بچی سے شادی کرنا اس ٹائم پہ, تو وہ لوگ بھی جو دشمن تھے وہ بھی آبجیکشن کرتے رسول پاک پہ, لیکن ان تو لوگوں کی بات کوئی یہ ہے ایسی کہ بات. اس معاملے میں دشمن بھی وہی کام کر رہے تھے جو رسول اللہ کر رہے تھے, تو ان کو برا نہیں لگ رہا تھا. مگر اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ میڈیکلی بڑی غلط بات ہے جو اللہ کروانے لگا ہے. اس ہم تو ٹائم یہ پہ کہتے ہیں کہ کلچر اللہ بھی کو تو پتا ہی, ایسا تھا. رسول اللہ وہی کر رہے تھے جو اس ٹائم کے انسان کر رہے تھے. کوئی اللہ شلا نہیں تھا جو انہیں بتاتا کہ یار یہ غلط ہے. اس ٹائم اگر پہ اللہ ہوتا تو بتاتا غلط. بچیوں کا باڈی بلڈ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی ہی عمر میں جو ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ بلکہ پرانے وقتوں میں بلڈ جو ہے وہ کمزور ہوتی تھی, بلکہ اور اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی. یہ بات جھوٹ ہے. اسٹرانگ ہوتی تھی, ابھی نہیں, کمزور ہوتی جا رہی ہے. اسٹرانگ نہیں ہوتی تھی جی, ویک ہوتی تھی. پرانے وقتوں میں تو لوگوں کو کبھی پیوری نیوٹریشن ملتی ہی نہیں تھی, اور خاص طور پہ عرب کے صحرا میں. آپ میچورٹی کو بھی پتا جلدی ہے, آ جاتی ہے. نہیں جی, آپ پچھلی 2-3 صدیاں پیچھے چلی جائیں, لوگوں کی ایوریج ہائٹ 5 انچ کم تھی. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ پہلے آپ لوگوں ڈاکٹر کی ہیں نا, ایوریج عمریں ہائٹ زیادہ نہیں 5 تھی. انچ پوری دنیا میں کم, عمریں بھی عمریں کم. اب کم ہو رہی ہیں نا, پہلے زیادہ تھی کم اور نہیں ہوتی بلڈ تھی. بھی. انڈیا میں ایوریج ایج 1950 سے پہلے اونلی 35 ایئرس. اتنی اسٹرانگ قومیں گزر چکی ہیں, عاد اور سمود کی قوم, جن کے پاس اتنا جو ہے طاقت ہوتی جہاد تھی. اور سمود کی قوم کا تو سارا فراڈ ہے جی. وہ مسلمانوں نے ایسے ہی اور کرسچن نے ایسے مشہور کیا. کوئی ایسا کچھ نہیں تھا, کوئی بڑے قد کے لوگ نہیں تھے کبھی. آپ کو پتا ہے جیزس کے وقت پہ آج سے ایوریج ہائٹ 1 فٹ کم تھی. 1 فٹ, پورا 1 فٹ. یسو کی جو ہائٹ ہے نا, یسو کرسچن سمجھتے ہیں, کرسچن بناتے ہیں یسو کی فوٹو, ایک بلونڈ لمبا سا ایک ٹال ہینڈسم 6 فٹ کا آدمی. یسو جو ہے نا وہ 5.25 فٹ سے 5.5 فٹ کا ہوگا, بڑی مشکل بات ہے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایوریج ہائٹ ہے ہی بہت کم تھی لوگوں کی. 5 فٹ ایوریج ہائٹ تھی آج سے 2000 سال پہلے. اور حضرت محمد کے وقت میں بھی جو ہائٹ ہوگی نا, تو زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بڑی حد ہے کہ, اور عرب کے صحرا میں تو کم نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پہ نیوٹریشن کھانے کے لیے تو کیسے ہو سکتی ہے پوری. اچھا, بہرحال غالب سر, مجھے یہی ملا کہ اس ٹائم پہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتے تھے, کیونکہ ان کی بلڈ اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ سروائیو کر لیتی تھی شادی اور جلدی بچے پیدا کرنا اور یہ سارا کچھ. تو یہ مجھے یہ ملا تھا. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ باتیں بلیو کر رہی ہیں, بڑی حیرانگی کی بات ہے. آپ مجھے نئی بات بتا رہے ہیں کہ 5 فٹ کا یسوع تھا, یہ آپ ہاں, کیا میں نے بتا تو رہے آپ کو بتا دیا, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایوریج ہائٹ کم تھی پرانے زمانے میں, فزیکل ہیں؟ فٹنس کم تھی پرانے زمانے میں. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں, لوگ تو ڈینٹل ہائیجین کی وجہ سے مر جاتے تھے. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ڈینٹل ہائیجین کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے. ایک آدمی پراپر طریقے سے کھا نہیں پا رہا ہے 1 ہفتے سے, دانت میں درد لگا ہوا ہے, کوئی علاج نہیں ہو رہا اس کا, وہ لٹرلی بندہ کمزور, کوئی انفیکشن اسے اوور کم کر لیتا تھا, بیچارہ مر جاتا تھا. تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ
खुदा ने क्यों नहीं कहा कि प्री मेंस्ट्रुअल लड़कियों से सेक्स करना हराम है, गुनाह है? ये तो क्लियर मैसेज गॉड की तरफ से आना चाहिए था ना, आज हमें पता है इस बात का। तो उस टाइम पे ये ऐसा होता था कि मतलब ये कल्चर ऐसा ही था, तो दुनिया इसीलिए में उस बहुत टाइम से पे ऐसे हुआ ज़्यादा था। कल्चर ऐसे थे जो कि उस टाइम भी छोटे उम्र की लड़कियों की शादी नहीं करते थे। ठीक है जी। तो आपने जो रिसर्च की है ना वो सही नहीं की आपने, ये आप सही करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलें फिर, सही है। चलें ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू। अच्छा जी, तो शुक्रिया नाजिया साहिबा, आपसे बात हो गई हमारी, और अब हम आगे चलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।